اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ باتیں خاص۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تعلیم۔ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں انجینئر علی رضا، سی او دی اینجل پبلک اسکول وہاڑی۔ ان سے ہم آج بات کریں گے، اور سب سے پہلے میں ان کو آج اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ Thank you so much for inviting me. سر، آپ سے میں چونکہ آپ کا ایجوکیشن کے حوالہ سے شب و روز آپ کے گزر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم و تربیت کے حوالہ سے آج ہم آپ سے چند باتیں کریں گے۔ سر، سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو تعلیم ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک حاصل کی ہے؟ بیسکلی میں 1 کلاس سے لے کے میٹرک تک میں نے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، جس سے میں نے 8 کلاس میں میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا تھا۔ دین پھر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کی تھی۔ اس کے بعد پھر فل اسکالرشپ پہ میں نے ایف ایس سی اپنی انجینئرنگ کی تھی۔ اس کے بعد پھر میں فار ہائر ایجوکیشن کے لیے میں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بی ایس سافٹ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں پہ 2013 ٹو 2017 میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ دین میں نے اپنے ساتھ میں اپنے کیریئر سٹارٹ کیا۔ میں نے ایک آرگنائزیشن کے اندر اپنی پریکٹس سٹارٹ کی بینگ سافٹ ویئر انجینئر، اور ساتھ ساتھ میں نے ایوننگ میں اپنے ایم ایس بھی سٹارٹ کیا سافٹ انجینئرنگ میں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں۔ میرا اسکیجول کچھ اس طرح کا تھا کہ میری جو جاب ہوتی تھی وہ مارننگ 9 o'clock سے ایوننگ 5 PM تک ہوتی تھی۔ 5:30 ٹو 9:30 تک میری بحریہ یونیورسٹی میں کلاسز ہوتی تھی۔ اس طرح میں نے اپنا کیریئر بھی ساتھ میں سٹارٹ کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا ایم ایس بھی کمپلیٹ کیا سافٹ انجینئرنگ کے اندر۔ بائی دا گریس آف اللہ آلمائٹی میں نے اپنا ایم ایس بحریہ یونیورسٹی سے فل اسکالرشپ میں کمپلیٹ کیا 2020 جنوری 2020 میں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں انجینئر علی رضا سے، سی او ہیں دی اینجل پبلک اسکول وہاڑی کے۔ ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ علی رضا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی فی الحال تو میں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ دی اینجل پبلک اسکول رن کر رہا ہوں۔ یہ اسکول میں نے سٹارٹ کیا تھا آج سے 3 سال پہلے، اور سٹارٹنگ میں کیا چیلنجز تھے اور یہ کیوں سٹارٹ کیا، اس طرح بھی میں آتا ہوں۔ کرنٹلی میں جو ورک کر رہا ہوں وہ میں آئی کراؤڈ نیوز وائر، ایک کمپنی ہے گوگل کی، پاورڈ بائی گوگل کی، وہاں پہ میں بینگ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر وہاں پہ میں اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ جی علی رضا بھائی، کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ ایک ادارہ بنائیں لوگوں کے لیے؟ اور وہ علامہ اقبال کا شعر تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ آپ کوئی ایک آپ کا ایسا استاد جہاں سے آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہو اور پھر آپ نے ادارہ بنایا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سٹارٹ سے جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ میں اپنی 1 کلاس سے لے کے میٹرک تک میں نے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے۔ تو ہمیشہ میرے مائنڈ میں ایک یہ بات رہی ہے کہ لوگ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں، تو میں نے یا میری فیملی نے کیوں نہیں اس کو افورڈ کیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر فی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر کمپلیٹ کی ہے، اور میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کہ میں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ اپ کرتا ہوں، اور اس میں اپنی جو فی ہے وہ نہایت ہی معقول رکھوں گا، اور جن فیملیز کی انکم کم ہے یا تو ان سے فی لی نہیں جائے گی، یا اگر لیں گے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ میں نے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ وہاڑی کا اور تحصیل وہاڑی کا اپنے جو سٹی ایریا ہے، میں نے سب سے پہلے اس کا
وزٹ کیا اور دیکھا. سب سے پہلے میں نے گیپ سرچ کیا کہ مارکیٹ کے اندر, سٹی کے اندر گیپ کس جگہ پہ ہے, کس جگہ سے فیزیبلٹی ہے اسکول کی بنانے کی. تو میں نے جو ایریا سرچ کیا تقریباً 1 ماہ مجھے لگا پورے سٹی کا ایریا سرچ کرتے ہوئے, ڈفرینٹ لوگوں سے ملا ہوں. میں نے پھر ایٹ دا اینڈ اسلام پورہ, بست اسلام پورہ, یہ سٹی کا ملحقہ علاقہ ہے, یہاں پہ یہ ادارہ میں نے اوپن کیا. اور اس جگہ پہ مجھے ایک گیپ ملا جہاں پہ ایک تو آبادی ہے, وہ زیادہ تر جو آبادی ہے تقریباً 80% آبادی ہے وہ غریب طبقات ہیں, اور باقی 20% تقریباً مڈل ہیں, اور ایلیٹ کلاس کا تو وہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ میں نے اسٹارٹ اپ اپنے اسکول کا کیا. فرسٹ ایئر میں میں نے سروے کیا, وہاں پہ سروے کیا تو والدین سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ ہمارے پاس آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے بچے آلریڈی پہلے لگے ہوئے ہیں, تو ہم اگر وہاں سے ان کو ہٹا لیتے ہیں ان سکول سے یا ادھر نہیں بھیجتے تو ہمیں یونیفارم لینی پڑے گی, ہمیں بکس لینی پڑے گی, جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں نے پہلے سال جو پیرنٹس کو میں ایک اپنی طرف سے گفٹ دیا, وہ میں نے ایسا کیا کہ ان کو تمام بچوں کی یونیفارم اور تمام کی بکس وہ میں نے فری کر دی اور ایڈمیشن فری کر دیا. پہلے سال لوگوں کا اعتماد بڑھا. اس کے بعد پھر سیکنڈ ایئر سٹارٹ ہوا, پھر میں نے یہی پیکیج سیم پیکیج رکھا. الحمدللہ اب لاسٹ ایئر 2020 کے سٹارٹ میں 2019 کے اینڈ میں, دسمبر 2019 کے اینڈ میں 3 ایئر کمپلیٹ ہوئے ہیں, اور الحمدللہ اب میرے پاس اسٹرینتھ بھی اچھی خاصی ہے اور پیرنٹس کا ٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے. جی علی بھائی, آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس ادارے کی کامیابی ہوتی ہے. آپ زیادہ تر اپنے طلباء میں کون سی وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہے, زیادہ توجہ دیتے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہم بیسکلی جو میرا اپنا موٹو ہے وہ ہے اخلاقی اقتدار پہ. تربیت اور پھر تعلیم. تربیت دیں گے تو اس کے ساتھ تعلیم دیں گے تو اس کا ایک کمپلیٹ اس کا جو کمبینیشن بنے گا. تو میرا جو سب سے پہلے ہمیشہ میں اپنے جو میرے ادارے کے اندر جو ٹیچرز کام کر رہی ہیں, میں نے ان کو ہمیشہ ایک ہی بات سمجھائی ہے, ایک ہی بات بتلائی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر صبر کرنا سیکھیں. یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا کس طرح سے کہ صبر کرنا سکھائیں بچوں کو, اور جب بچے صبر کرنا سیکھیں گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا. یہ میں آپ کو ایک سائیکالوجسٹ, ریسرچ سائیکالوجسٹ والٹر مشال 1960 کے اندر وہ اپنی کلاس روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کیا کیا, اس کی کلاس کے اندر سٹوڈنٹس تقریباً 120 کے قریب سٹوڈنٹس تھے. اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا اور اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ آپ جا کے شاپ سے باہر کیفے سے کینڈی لا کے دے, میں ان بچوں کو کینڈی دینا چاہتا ہوں. اس نے کیا کہ اسسٹنٹ جو اس کا وہ کینڈی لے کے آیا, کینڈی اس کو ملی نہیں, اس کو مارش میلو مل گیا نا, ادھر سے مارش میلو ملی ہے اس کو, اور وہ لے کے آیا ہے. تو اس نے والٹر کو اس نے دی ہے, اس نے کہا یہ سارے, اس نے مانیٹرز بلائے والٹر نے, والٹر مشال نے اپنے پاس 4-5 مانیٹرز بلائے کہ بچوں کو مانیٹر کریں گے نا ہم, اب یہ کینڈی انہیں دے رہے ہیں. انہوں نے وہ 120 ڈیوائیڈ کروا دی ہول اسٹوڈنٹس کے اندر, پوری کلاس کے اندر. اس نے کیا کہا, والٹر نے یہ کہا کہ بچوں اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ کینڈی آپ نے کھانی نہیں ہے, 10 منٹ تک اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, 10 منٹ کے بعد جو نہیں کھائے گا اس کو دوبارہ کینڈی دی جائے گی. اب ہوا یہ کہ تقریباً اس میں سے 7 سے 8 بچے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بڑے بے صبرے, تو انہوں نے صبر نہیں کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں 10 منٹ کے بعد ٹیچر دے گا نہیں دے گا کینڈی, انہوں نے کھانا شروع کھا لیا. باقی کچھ جو 8 to 10 سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کیا کی, وہ کینڈی لی اور اپنی سائڈ پہ رکھی اور اپنا ورک سٹارٹ کر دیا. اور 80% ایسے سٹوڈنٹس تھے انہوں نے وہ کینڈی لی اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. مطلب ٹائم ویسٹ کر رہے تھے, نو ڈاؤٹ انہوں نے کھائی نہیں لیکن ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. اب 99 کے اندر والٹر اپنی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. 1991 کے اندر وہ کیا کرتا ہے, اپنے اسسٹنٹ کو اور اپنے مانیٹرز کو ساتھ لیتا ہے, اس کے پاس ڈیٹا تو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا سب. وہ کہتا ہے آؤ ہم سوسائٹی کے اندر ایک سروے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس تھے آج وہ کس کس پوسٹ پہ کیا کیا کر رہے ہیں, نیچرل بیہیویئر ان کا چیک کر رہا تھا.
ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جو 7 سے 8 اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے کینڈی کھا لی تھی کلاس روم کے اندر، وہ نہایت ہی مشکل زندگی گزار رہے تھے سوسائٹی کے اندر، اور جو 80% اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے کینڈی کے ساتھ کھیلنے شروع کر دیا تھا وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور باقی جو 8 to 10 اسٹوڈنٹس تھے وہ سوسائٹی کے اندر ٹاپ آف جو سیٹس تھیں لائک ڈی پی او ڈی سی او ٹائپ سیکریٹریٹ اس طرح کے مجسٹریٹ ٹائپ کی وہ سیٹس کے اوپر براجمان تھے. تو یہاں سے اس نے ایک سبق ایک ریسرچ فائنڈ آؤٹ کی کہ جو لوگ جو بچے اور جو صبر کرتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. میں نے ان کی یہ ریسرچ سے سیکھا، اور ان کی ریسرچ سے پہلے ہمارے قرآن پاک کے اندر ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ان پوائنٹس کو رکھتے ہوئے میرا ہمیشہ فوکس جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر صبر پیدا کیا جائے تاکہ وہ کامیاب انسان بن سکے. علی رضا بھائی ماشاءاللہ آپ کا ادارہ چل رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کے ہاں ٹیچر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کا معیار کیا ہے؟ بڑا آپ نے گڈ کویسچن، بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر موسٹلی ہوتا ہی ہے کہ جو وہاڑی کا ٹرینڈ ہے ڈسٹرکٹ وہاڑی کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایف ایس سی بی ایس سی یا بی ایس لیتے ہیں ٹیچرز کو اور ان کو نہایت ہی معقول پے دیتے ہیں. الحمدللہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں میں کہ میرے پاس کم از کم جو ایجوکیشن ہے ایم اے ایم ایس سی کی ایجوکیشنز کے ٹیچرز ہیں سبھی. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ الحمدللہ ایز پر ایز جو کرائیٹیریا گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہوا اس کے اکارڈنگ ہم ان کو پے بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. علی بھائی آپ کا مشن کیا ہے ادارے کے حوالہ سے؟ میں مشن ادارے کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو میں چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس کے جو ڈریمز ہیں ان کو میں حقیقت میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا ایک مشن بھی ہے، اسکول کا مشن بھی ہے، میرا ایک اپنا مشن بھی ہے بچوں کو لے کے. ماشاءاللہ. علی رضا صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. علی رضا صاحب میں آپ سے اب آخر میں یہی چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کے لیے، طلباء کے لیے کوئی اچھا سا میسج کیا دینا چاہیں گے؟ طلباء کے لیے میں ایک میسیج دینے سے پہلے میں جو آج الحمدللہ جو اس سیٹ پہ یا جو جس جگہ پہ میں آج پہنچا ہوں اس کا کریڈٹ میں اپنے والد محترم کو دینا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے، ان کی کاوشوں سے، ان کی محنت سے اور ان کی سپورٹ سے، اور اسپیشلی جو میرے فیملیز ممبر ہیں، اسپیشلی میرے سسٹرز، میرے برادرز، میرے برادر ان لا، ان سب کی سپورٹس اور ان کے بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج اس جگہ پہ پہنچا ہوں. تو سب سے پہلے تو میری ینگسٹر سے یہ اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلیں. ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ. بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، ان کو عزت دیں، ان کو ٹائم دیں. آپ کے بڑوں کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے ٹائم کے، آپ ان کو عزت دیں. اور جب وہ بڑے آپ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو میری ایک ایڈوائس تو یہ ہے کہ ہمیشہ بڑوں سے، اپنے بڑوں سے اسپیشلی جو آپ کے فیملی فرسٹ ریلیشن کے اندر جو آتے ہیں ان سے آپ دعائیں لیں، ان سے محبت، پیار، انس کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھیں. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ نیور گیو اپ. کبھی بھی ہار نہیں مانو، کبھی بھی نہیں سوچو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا یہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ کو تھاؤزنڈس آف ٹائپس کی اس طرح کی سٹوریز مل جائیں گی کہ ایک آدمی، ایک انسان پہلی دفعہ کامیاب نہیں ہوتا، دوسری دفعہ کامیاب نہیں ہوتا، تیسری دفعہ کامیاب نہیں ہوتا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ 10 ٹائمز جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ گیو اپ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ محنت جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ٹرسٹ رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے گا. جی بے شک. ناظرین، اپنے میزبان سجاد احمد کو دیجیے اجازت. آج کے ہمارے مہمان، ہم ان کے ایک مرتبہ پھر بے حد مشکور ہیں، انہوں نے وقت دیا. انجینئر علی رضا، سی او دی اینجل پبلک اسکول وہاڑی، بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ سر. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.